گھر کو چھاچ بجائے یا چھلنی بجائے، اس نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کوئی خود غرضی اتنی نہیں ہوگی کہ ہمیں کیا لگے، اب جو کوئی کر رہا ہے وہ کرتا رہے، وہ کہتے ہیں یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، میری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو محلے کا بوڑھا ہو، بزرگ ہو، استاد ہو، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر صالح قدروں کے فروغ کے لیے محنت کی جائے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے اس کو ایک اتنی خوبصورت مثال سے سمجھایا کہ میرے ماں باپ آپ کے قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کشتی پہ سوار ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ انہوں نے طے کر لی کہ یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے، اور سمندر کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص اپنے حصے کی جگہ پر کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے، اور باقی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، وہ اپنے حصے کی جگہ پہ سوراخ کرے نہ کرے، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ تو فرمایا بتاؤ نتیجہ کیا ہوگا؟ کشتی میں پانی آئے گا اور سوراخ کرنے والا بھی ڈوبے گا اور باقی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اور اگر یہ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی ڈوبنے سے بچ جائے گا اور باقی بھی بچ جائیں گے۔ جب معاشروں کے اندر برائی پنپنے لگتی ہے تو اگر معاشرہ بڑھ کر کے اس کو روکتا نہیں ہے تو پھر وہ برائی، ایک گھر نہیں جلتا، سارا معاشرہ جل جاتا ہے، پوری بستی جل جاتی ہے، کوئی بھی واقعہ نہیں بچتا۔ تو ہم نے یہ جب سے طے کر لیا ہے کہ ہمیں کیا لگے جی، تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ معاشرہ تباہی اور بربادی کے دھانے پہ آ کھڑا ہوا۔ جبکہ ہم روزانہ نماز عشاء کے اندر جو صلاۃ الوتر پڑھتے ہیں اس میں ایک عہد کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ ہمارا عہد ہوتا ہے روزانہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مالک جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، بغاوت کرنے والا ہوگا تیری شریعت کی، نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہم اس کو ترک کر دیں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، سماجی بائیکاٹ کریں گے اس کا۔ اب یہ ہم روز عہد کرتے ہیں، لیکن یہ عہد جس طرح مسجد میں نماز پڑھ کے وہاں ٹوپی پھینک کے آ جاتے ہیں، نماز بھی پھینک کے آ جاتے ہیں۔ ہم نماز مسجد میں پھینک کے آ گئے، دکان پہ وہ نماز ساتھ لے کر نہیں آ رہے ہوتے، ہم کاروبار میں وہ نماز ساتھ لے کر نہیں آ رہے ہوتے، معاشرے میں وہ نماز ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے نماز تو بے حیائی کو روکتی ہے، یہ تو بدی کو روکتی ہے۔ نماز تو ایک صالح معاشرت کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ تو پھر وہ کیسی نماز ہوئی کہ جو نماز مسجد میں رہ گئی ہمارے ساتھ، ہماری زندگی میں نہ آئی؟ وہ کیسا حج ہے جو ہم منا میں چھوڑ آئے، عرفات میں چھوڑ آئے، مزدلفہ میں چھوڑ آئے، وہ حج ساتھ نہیں لے کر آئے، تو پھر اس حج کا فائدہ کیا؟ تو آج مجھے اور آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا دین صرف مسجد تک محدود تو نہیں ہو گیا، ہمارا حج عرفات تک محدود تو نہیں ہو گیا، اور ہمارا دین ہماری نوک زبان تک محدود تو نہیں ہو گیا کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن ہمارے رویوں سے نہیں گواہی دے رہے ہوتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تجھے بتانے کی ضرورت ہو، تمہارا رویہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، وضع قطع ایسی ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا۔ لیکن میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ بلکہ میں اس میں ایک اور بات کا اضافہ کیا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم دور سے دکھائی دو تو پتہ چلے حضور کا غلام آ رہا ہے، اور جب تم کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی پتہ چلے کہ حضور کا غلام ہے۔ بعض کا دور سے تو بندہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ بڑا عاشق رسول ہے، یہ بہت اچھا مسلمان ہے، داڑھی کا سائز بھی ٹھیک ہے، پگڑی کا رنگ بھی اچھا ہے، جبہ بھی بہت اچھا پہن رکھا ہے۔ لیکن جب اس سے رشتہ داری کر کے دیکھیں، اس سے کاروبار کر کے دیکھیں، اس کی ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھیں، اس کو قرض دے کے دیکھیں، تو پھر پتہ چلا یار دور دور سے تو اچھا لگتا تھا، قریب آیا تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو دور دور سے اچھا تھا لیکن قریب آیا تو کچھ اور نکلا۔ نہیں، ہم دور سے بھی پتہ چلے حضور کے غلام ہیں، اور جب کوئی ہمارے قریب لگے تو وہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور ہمارے اسلاف ایسے ہی تھی، ان کی میتوں کو دیکھ کے لوگوں نے کلمے پڑھے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی کا جنازہ اٹھتا ہے تو جو ان کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے بڑھتا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا، اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ابھی گزشتہ دن میں کہیں تھا تو میں نے کہا کہ یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر پیغمبر نہیں آئے، صوفیاء آئے ہیں،
اور عرب تاجر آئے اور انہوں نے بدل کے رکھ دیا اور اسلام دے دیا۔ وہ روزی روٹی کمانے کے لیے تاجر آئے تھے اور ہمیں دین دے کے چلے گئے۔ صوفیہ آئے اور ہمیں دین دے کے چلے گئے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے۔ لیکن آج 22 کروڑ یہاں لوگ بستے ہیں، اور اس طرح بھارت کے اندر بھی اتنے ہی لوگ ہیں، اس سے زیادہ لوگ ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افغانستان میں ہیں۔ تو یہ 60-70 کروڑ لوگ تو اس ریجن میں بستے ہیں، اور یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یہاں عرب تاجر آئے اور صوفیہ آئے، اور ان کے کردار کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں دوسری دعوت فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عرب سے چند 100 تاجر آئے، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ عرب سے 2-3 جو ہے وہ سمرقند، بخارے اور غزنی سے چند صوفی آئے، قبائل کے قبائل مسلمان ہو گئے۔ ایک وہ کردار تھا، اور ایک یہ کہ یورپ میں عرب سے لاکھوں تاجر گئے ہوئے ہیں روزی کمانے کے لیے۔ یہاں سے لاکھوں لوگ یورپ میں، امریکہ میں، باقی ممالک میں روزی روٹی کمانے کے لیے گئے ہیں۔ صوفیاء کی اولادیں، علماء کے بیٹے سب وہاں گئے۔ اب وہاں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ یہاں چند 100 آئے تاجر تو کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے، تو جہاں ہزاروں لاکھوں گئے ہوئے ہیں وہاں تو کوئی کافر رہنا نہیں چاہیے۔ لیکن جب کہیں جانا ہوتا ہے تو لوگ قریب آ کے پوچھتے ہیں کوئی حل بتاؤ، ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں۔ ذرا دیکھیے کہ ہم لڑک کے کہاں آ گئے۔ تاجر وہ بھی تھے، وہ یہاں آئے تو کفر مٹا ڈالا، اور یہاں کے تاجر اب اس کفرستان میں گئے تو وہ فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے بچ جائیں اور ہماری اپنی اولادیں جو ہے وہ ان کے کفر سے بچ جائیں۔ تو پھر مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں رہا، ہمارا دین وہ دین نہیں رہا، ہمارا نبی سے وہ تعلق نہیں رہا، صرف ہمارا زبانی تعلق رہ گیا۔ لیکن یہاں روحی تعلق درکار ہے، اندر کا تعلق درکار ہے، پھر نتیجہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے کہا جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا؟ جس کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتار بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے کہ جو ہمارے صوفی آئے تھے انہوں نے اتنی تقریریں کی تھی جتنی آج ہم سن رہے ہیں۔ فیس بک اٹھائیے، یوٹیوب اٹھائیے، چینلز اٹھائیے، جتنی تقریریں، روز جلسے ہو رہے ہیں، روز محافل ہو رہی ہیں، محافل نعت ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا تھا؟ انہوں نے تقریریں نہیں کی تھی، ان کے کردار سے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے، اور ہماری گفتار ہی ہے، ہمارا کردار ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اثر انداز کردار ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں حضور کا ذمہ کیا تھا؟ ذرا دیکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور کو جو ٹائم پیریڈ دیا گیا وہ 63 برس ہے، اور جو ذمہ داری دی، کام جو کرنا تھا وہ کیا تھا؟ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا، پورا نظام شریعت دینا، اور اس کے لیے وقت کتنا ہے؟ 63 برس۔ اب 40 سال تک اعلان ہی نہیں کیا۔ اگر یہ ہال کسی نے بنانا ہے اور اس کو 1 سال دیا گیا ہو، 1 سال میں یہ بنانا، اور اتنا بڑا ہال ہے، تو آپ اس کو ابھی نقشہ ہی نہیں دیتے، اور اس کا وقت گزرتا وہ تو چیخے گا کہ میاں اتنا بڑا کام ہے اور فلاں تاریخ تک میں نے مکمل کرنا ہے اور ابھی شروع ہی نہیں ہو پا رہا، تو جلدی کیجئے نا، میں نے اتنا بڑا منصوبہ ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اب منصوبہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا، اور ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 سال، اس میں بھی 40 سال گزر گئے۔ پھر اس کے بعد کہا چل اب کام شروع کیجئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وہ بھی پہلے 3 سال کہا صرف جو قریب لوگ ہیں ان کو دعوت دیجئے۔ 3 سال کے بعد کہا پہ آپ دعوت عام دیجئے۔ اب کام اتنا بڑا ہے، اور جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 23 برس ہے، اور ان میں بھی 3 برس کہا کہ ابھی مخفی کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر! اب ذرا غور کیجئے، اب اس پر تفکر کیجئے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان 23 سالوں کے کام کے اندر بھی حضور کے 40 سال کردار کا رنگ ہے۔ وہ 40 سالہ کردار ہی جو اس کام کو اٹھاتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گفتار رہ گئی ہے، ہمارے پاس کردار نہیں رہا۔
اقبال نے کہا تھا نا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف و حجازی نہ رہے۔ جب شکوے کی زبان اقبال نے کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوہ کیا ہے؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت جملہ ہو گیا، لیکن اب اس کا جواب آئیے، صرف صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی ہے۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سر پہ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، غلاف میں لپیٹتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے کیا بتا رہا ہے وہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر بھی پڑھیں تو وہ بھی کتاب ثواب رہ گئی۔